اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 29ویں پارے کے مضامین پڑھیں گے۔ سورہ جن، جنات کی ایمان افروز دعوت۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 19۔ ایمان لانے ہی میں خیر ہے۔ پہلے رکوع میں جنات کی اپنی قوم کے لیے دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے جو توحید یعنی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارا ہم جنس ابلیس احمق ہے جو ہمیں گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم نافرمانی کر کے اللہ کو زمین یا آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لا کر کامیابی کی راہ اختیار کریں۔ جو قرآن پر ایمان نہ لائے گا وہ بڑھتے چڑھتے عذاب کا شکار ہوگا۔ اس رکوع میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، لہٰذا کم از کم ان گھروں کو تو شرک سے پاک رکھا جائے اور یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ رکوع نمبر 2، آیت 20 سے 28۔ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی نازک ذمہ داری۔ دوسرے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار فرما دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہارے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا نہ کیا تو مجھے خود اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المزمل، تزکیہ نفس کے لیے قرآن کا لائحہ عمل۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 19۔ تزکیہ نفس کے لیے ہدایات۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ عنقریب ان پر دعوت و اقامت دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ اس کے لیے روحانی ترقی اور قلبی ثبات کا حصول ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے راتوں میں اٹھ کر اوسطاً آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے۔ اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے رہیے اور سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے۔ اللہ پر توکل کیجیے، مخالفین کی باتوں پر صبر کیجیے اور ان سے خوبصورتی سے کنارہ کشی کر لیجیے۔ ان مخالفین کو عنقریب ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں دہکتی ہوئی آگ، حلق میں اٹکنے والے کانٹے دار غذا اور وہ بیڑیاں ہوں گی جن سے مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 2، آیت 20۔ قیام اللیل کے حکم میں تخفیف۔ دوسرے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین کی گئی کہ وہ 1/3 رات، نصف رات اور کبھی 2/3 رات تہجد کی نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہولت دی گئی کہ 5 وقتہ نماز ہونے کے بعد اب ان کے لیے تہجد یعنی قیام اللیل کی ادائیگی فرض نہیں رہی۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ دن میں اپنی معیشت، اللہ کی راہ میں جنگ اور دیگر سرگرمیوں کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ وہ سہولت سے جتنی دیر بھی ممکن ہو قیام اللیل کی سعادت حاصل کریں۔ البتہ 5 وقتہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کریں۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے یہاں محفوظ ہے اور انہیں اس کا بہترین اجر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر، ایمان بالآخرت کا مؤثر بیان۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 31۔ اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا حکم۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھاری ذمہ داری ڈال دینے کا بیان جس سے سورہ مزمل میں آگاہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں اور دنیا میں اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کریں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کرنی بلکہ تبلیغ کے ذریعے اہل حق کی ایک جماعت تیار کرنی ہے۔ اس جماعت کو اہل باطل سے ٹکرانا ہے اور انہیں شکست دے کر اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ پھر اس رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ولید بن مغیرہ کے کردار کی خباثت بیان کی گئی اور اسے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی جس پر 19 فرشتے مامور ہیں۔ رکوع نمبر 2، آیت 32 سے 56۔ جہنم میں لے جانے والے جرائم۔ دوسرے رکوع میں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان مکالمے کا ذکر ہے۔ اہل جنت پوچھیں گے کہ اہل جہنم سے کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا؟ وہ جواب دیں گے
کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دین حق کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ جہنمیوں کا اعتراف جرم اب انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اور نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام آئے گی۔ اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ، قیامت کے مناظر کا بیان۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 30۔ انکار آخرت کی زوردار نفی۔ پہلے رکوع میں ان تمام تصورات کی زوردار نفی کی گئی جو آخرت کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ آگاہ کیا گیا کہ قیامت ایک ایسی یقینی شے ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ ضمیر کا ہر نیکی پر انسان کو مسرت دینا اور ہر بدی پر پشیمان کرنا ثابت کر رہا ہے کہ نیکی کا اچھا اور بدی کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ دراصل انسان نہیں چاہتا کہ گناہوں کی جو لذت وہ لے رہا ہے اسے چھوڑ دے، اسی لیے گناہوں کی باعث پرس کی یقینی خبر کو جھٹلا رہا ہے۔ پھر اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے والہانہ محبت کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت نازل ہونے والی آیات کو حفظ کرنے کے لیے تیزی سے اپنی زبان مبارک سے دہراتے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ اس قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کے مضامین کی وضاحت کرا دینا ہماری ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کار خیر کے لیے جلدی کر رہے ہیں، جبکہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی وقتی اور گھٹیا نعمتوں کے لیے جلدی کرتی ہے اور آخرت کے دن کو بھول جاتی ہے۔ اس دن مجرموں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور نیک لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ وہ اپنے رب کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے۔ رکوع کے آخر میں موت کا ذکر ہے کہ جب وہ آ جاتی ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ موت کی سختی کے باعث پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے اور انسان خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت 31 سے 40۔ کیا انسان سے حساب کتاب نہ ہوگا؟ دوسرے رکوع میں ایسے شخص کی شدید مذمت کی گئی ہے جس نے سرکشی اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اللہ کے سامنے سر جھکایا۔ اس کے برعکس بڑے تکبر سے دینی تعلیمات کو جھٹلایا۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے مقصد اور آزاد پیدا کیا گیا ہے؟ وہ جو جی میں آئے کرتا رہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس اللہ نے اسے نطفے سے بنایا ہے وہ اسے دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور دنیا میں اس کے طرز عمل کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدہر، ناشکری اور شکر گزاری کا نتیجہ۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 22۔ شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام۔ پہلے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اسے نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے۔ اب اسے اختیار ہے کہ نیکی کی راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا بدی کی راہ پر چل کر ناشکری کرے۔ بدی کی راہ پر چلنے والوں کا برا انجام ہوگا۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور دنیا میں کسی بدلے، یہاں تک کہ لوگوں کی طرف سے شکریہ کے بھی طلبگار نہ تھے۔ ان کو جنت میں مختلف مشروبات اور پسندیدہ غذائیں چاندی کے برتنوں میں پیش کی جائیں گی۔ ان کی خدمت کے لیے موتیوں کے طرح خوبصورت لڑکے حاضر ہوں گے۔ انہیں ریشمی لباس سے مزین کیا جائے گا۔ اللہ انہیں پاکیزہ شراب کے جام پلائے گا اور فرمائے گا کہ یہ تمہاری نیکیوں کی جزا ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت 23 سے 31۔ نیکی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا کہ کافر دنیا کی وقتی اور کم تر لذتوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کے مشکل دن سے غافل ہیں۔ دانشمندی یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعے اس دن کی تیاری کی جائے، نیکیوں کے لیے اللہ سے توفیق مانگی جائے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نیکی کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات، ذکر آخرت جلالی اسلوب میں۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 40۔ آخرت کو جھٹلانے والے غور تو کریں۔ پہلے رکوع میں بڑے جلالی اسلوب میں ایسے لوگوں کو تباہی و بربادی کی وعید سنائی گئی جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ماضی کی تباہ ہونے والی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی۔ انہیں غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ اللہ نے کیسے انہیں نطفے سے تخلیق کیا، زمین کو کس طرح کشادہ بنایا،
اس پر پہاڑ جما دیے اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے پانی بہا دیا۔ کیا ایسی قدرت رکھنے والا خالق انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ آخرت یعنی فیصلے کا دن آ کر رہے گا اور ان مجرموں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس دن وہ شرمندگی کے مارے کوئی بات نہ کر سکیں گے اور پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ رکو نمبر 2، آیت 41 سے 50۔ متقین اور مجرمین کا انجام۔ دوسرے رکو میں متقین کو جنت کی ٹھنڈی چھاؤں، خوش ذائقہ مشروبات اور لذیذہ میوہ جات کی بشارت دی گئی۔ جنت میں ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے انعام کے طور پر بے فکر ہو کر جو چاہو کھاؤ اور پیو۔ اس کے برعکس مجرموں سے کہا گیا کہ دنیا میں جو مزے کرنے ہیں کر لو، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن جیسے عظیم کلام کو سن کر بھی ایمان نہیں لا رہے اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ معزز سامعین، آج ہم نے 29ویں پارے کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔